नाज़रीन, जिंदगी में जब भी हमसे पूछा जाता है कि हम सब का बाप कौन है या दुनिया में आने वाला पहला शख्स कौन है, तो सबका जवाब यही होता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आज आर्कियोलॉजी, साइंटिफिक रिसर्च और हिस्टोरिकल इवेंट्स सब ये बता रहे हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तकरीबन 7000 साल पहले तशरीफ लाए हैं। यहूदियों के पास मिलने वाली तारीख भी यही बता रही है कि इंसान का वजूद ज़मीन पर 7000 साल से पुराना नहीं है। नबी मोहतरम सरवर अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि आखिरी नबी हैं, आप अलैहिस्सलाम का शजरा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक अगर देखा जाए तो इस शजरे में 35 या 40 नाम मिलते हैं, यानी आखिरी नबी और पहले नबी के दरमियान 35 से 40 जनरेशन्स का गैप है। इस्लामिक बिलीफ्स के मुताबिक भी आदम अलैहिस्सलाम का दुनिया में तशरीफ लाने का वाक़या 6 से 7000 साल पुराना ही है। मगर आज के मुसलमान इस बात पर हैरान और परेशान भी हैं कि अगर आदम अलैहिस्सलाम को यहाँ आए 6 या 7000 साल गुजरे हैं, तो फिर ये लाखों साल पुराने मिलने वाले इंसानी ढांचे या फॉसिल्स इस धरती पर कैसे मौजूद हैं। आर्कियोलॉजी क्लियरली ये बता रही है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी इंसान यहाँ मौजूद था। अल्लाह फरमाता है कि हमने कमोबेश 1,24,000 पैगंबर लोगों की इस्लाह और रहनुमाई के लिए भेजे। आज अगर इन 7000 सालों में हर साल अल्लाह ने एक नया पैगंबर भी भेजा हो, तो भी 1,24,000 पैगंबर इन 7000 सालों में फिट नहीं हो सकते, क्योंकि जिन आदम अलैहिस्सलाम की हम बात कर रहे हैं उन्हें यहाँ आए हुए महज 7000 साल ही गुजरे हैं। नबी अलैहिस्सलाम जब मेराज पर तशरीफ ले जाते हैं तो जन्नत और दोज़ख का दौरा करते हैं, और अहादीस बताती हैं कि उस वक़्त जन्नत और दोज़ख में लोगों को जज़ा और सज़ा मिल रही थी। सोचने की बात यह है कि नस्ल आदम पर अभी क़यामत नहीं आई, ना हशर बर्पा हुआ, ना जज़ा और सज़ा का ऐलान हुआ, तो ये कौन सी कौमें थी जो वहाँ मौजूद थीं? क्या वाकई आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी इंसान कहीं आबाद थे? आज के इस साइंटिफिक दौर में ये बात एक बहुत बड़ा मुअम्मा बन चुकी है। हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी ज़ात के अंदर मार्फत इलाही का समंदर ठाठे मारता उनके कलाम में नजर आता है। उनके पंजाबी कलाम का एक शेर बचपन से मेरे जहन की दीवारों से टकराता रहता था। आपने फरमाया, हाबील काबील आदम दे जाए, आदम किसदा जाया, बुल्ला ओना तो भी अगे आहा, दादा गोद खड़ाया। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना कि आदम अलैहिस्सलाम का दादा मैंने अपनी गोद में खिलाया है, क्लियरली बता रहा है कि आदम से पहले भी यहाँ कोई मौजूद था। इसके बाद एक वाक़या यहाँ पर कोट करना ज़रूरी है जो गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है और बहुत सी किताबों में दर्ज है, जो इंसान को फ़िक्र के घोड़े दौड़ाने की दावत देता है। एक मर्तबा कुछ अरवाह आप रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाईं, और जब उनसे पूछा गया कि आप सब किस आदम की औलाद हैं, तो किसी ने जवाब दिया कि मैं दूसरे आदम से हूँ, किसी ने कहा मैं तीसरे आदम से, और किसी ने चौथे आदम की तरफ इशारा किया। ये सब सवालात वो हैं जो इंसान के जहन को झंझोड़ने के लिए काफ़ी हैं और इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर उसका ओरिजिन क्या है, वो कहाँ से आया है और क्यों आया है, और किस मकाम या मंजिल की तरफ गामजन है। इस शशोपंज में कुरान पाक पर गौर करना ही इंसान को असल हकीकत तक पहुँचा सकता है, क्योंकि अल्लाह कुरान पाक में बार बार फरमा रहा है कि तुम में से कौन है जो सोचे समझे, तुम में से कौन है जो गौर करे, बेशक इसमें अकल वालों के लिए निशानियां हैं। नाजरीन, ये वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आप जान जाएंगे कि आदम से पहले यहाँ ज़मीन पर कौन मौजूद था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारा और आपका राब्ता बना रहे। नाजरीन, सबसे पहले सूरह बकरा की आयत 30 की तरफ चलते हैं और इस पर गौर करते हैं। अल्लाह फरमाता है कि याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ,
تو انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا۔ آخر فرشتوں کو کیسے پتا تھا کہ یہ آدم جسے اللہ اپنا خلیفہ بنانے والا ہے وہ فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ یقیناً انہوں نے ایسے واقعات پہلے دیکھ رکھے ہوں گے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ آدم سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے تو یاد رکھیں جنات فساد تو پھیلا سکتے ہیں مگر خون نہیں بہا سکتے، کیونکہ وہ ایسی مخلوق ہیں جو آگ سے بنی ہے، نہ کہ گوشت، پوست اور ہڈیوں سے۔ فرشتوں نے اپنی رائے آدم علیہ السلام سے بغض کی بنیاد پر نہیں دی، کیونکہ وہ بغض جیسی کثافتوں سے پاک ہیں۔ انہوں نے اپنی رائے مشاہدے کی بنیاد پر دی، کیونکہ وہ یقیناً ایسی مخلوق کو دیکھ چکے تھے جو گوشت، پوست اور ہڈیوں سے بنی آدم کی طرح تھی اور زمین پر خون ریزی کر چکی تھی۔ شیخ صدوق نے اپنی کتاب خصال میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب اللہ نے زمین پیدا فرمائی تو اس میں 7 جہان بنائے جنہیں یکے بعد دیگرے ختم کر دیا گیا، اور وہاں بسنے والی جنریشنز آدم علیہ السلام سے نہیں تھیں۔ اللہ نے ان سب کو زمین کی تہہ سے ایک کے بعد ایک خلق فرمایا تھا، اور آخر میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور یہ کرنٹ جنریشن ان سے چلی۔ ناظرین، اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر قوم کی رہنمائی کے لیے اس میں پیغمبر بھیجے، تو یقیناً ان قوموں پر بھی اللہ کا ڈر سنانے والے پیغمبر آئے ہوں گے، لیکن ہمیں ان کی زیادہ انفارمیشن نہیں ہے۔ شیخ صدوق اپنی کتاب توحید میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک اور حدیث کوٹ کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم یہ گمان کر سکتے ہو کہ اللہ نے تمہارے علاوہ کسی انسانیت یا جنریشن کو پیدا نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس نے ہزاروں جنریشنز کو پیدا کیا ہے اور تم ان سب میں آخری جنریشن ہو۔ جیسے قرآن پاک میں 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا ذکر ہے جہاں اللہ کا حکم اترتا ہے جسے قرآن پاک کہتے ہیں، اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے۔ اللہ نے 12,000 جہان خلق فرمائے ہیں جن میں ہر ایک 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے بھی بڑا ہے۔ ان سب جہانوں میں رہنے والے لوگوں میں سے کوئی ایک بھی گمان نہیں کرتا کہ اللہ نے ان کے علاوہ کوئی اور مخلوق بھی بنائی ہوگی۔ یہ حدیث اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی نسل کے علاوہ بھی انسانی نسلیں موجود ہیں۔ امام علیہ السلام کے مطابق اس آدم سے پہلے ہزاروں آدم اور ان کی ہزاروں جنریشنز ہو گزری ہیں۔ اب چلتے ہیں قرآن پاک میں موجود سورہ ہجر کی آیت 26، 27 اور 28 کی طرف، جس میں واضح دلائل موجود ہیں جو فکر کا ایک نیا دروازہ کھولتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے انسان کو خشک بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو ایسے سیاہ گارے کی تھی جس سے بو آتی تھی۔ اس آیت میں انسان کی تخلیق بتائی جا رہی ہے، لفظ انسان واضح ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ فرما رہا ہے، اور ہم نے اس سے پہلے جنات کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا۔ یہاں جنات کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے۔ آیت 28 میں اللہ فرماتا ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک آدمی کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں جو مٹی بدبودار سیاہ گارے کی ہے۔ اس آیت میں جس کو تخلیق کیا جا رہا ہے وہ بشر ہے۔ عربی اتنی فصیح و بلیغ زبان ہے کہ دوسری زبانوں میں اس کا 100% درست ترجمہ کرنا ممکن نہیں ہے، اسی لیے قرآن پاک کی ڈھیروں تفاسیر لکھی جا چکی ہیں۔ اللہ نے یہاں انسان اور بشر 2 الگ الفاظ استعمال کیے ہیں جس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ شاید یہاں 2 الگ کریشنز کی بات ہو رہی ہے۔ جس آدم کی یہاں بات ہو رہی ہے اس کی تخلیق 6 یا 7 ہزار سال پہلے ہی ہوئی ہے، جسے اللہ نے بشر کہہ کر پکارا ہے۔ یہ تخلیق انسان کی ایک مختلف اور نئی نسل کے لیے کی گئی ہے جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا ہے۔ اس سے پہلے آنے والی انسانوں کی نسلیں ختم ہو چکی ہیں جن کے فاسلز یا ڈھانچے آج آثار قدیمہ کے لوگوں کو مل رہے ہیں۔
یہ تمام شواہد بتا رہے ہیں کہ آدم سے پہلے بھی انسان کی نسل زمین پر آباد تھی، اور اگر کوئی اس بات کو تسلیم نہ کرنا چاہے تو 1,24,000 پیغمبروں کا آنا 7,000 سالوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، جبکہ ہمیں ہسٹری کے تھرو انبیاء کرام علیہ السلام کے جو نام معلوم ہیں وہ 1,000 سے بھی کم ہیں۔ اسی صورت کی اگلی آیت کی طرف چلیں تو اللہ فرماتا ہے، تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور میں اپنی طرف کی خاص معزز روح اس میں پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ یہ ہے وہ آدم جس میں اللہ نے اپنی روح پھونکی تھی، یہی وہ آدم ہے جسے عظمت والا علم الاسماء عطا کیا گیا تھا، اور یہی وہ آدم ہے جسے ابلیس نے سجدے سے انکار کیا تھا۔ پہلے آدموں کو سجدہ کرنے کی شاید ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ان کے پاس عظمت والا علم نہیں تھا جو اللہ نے اس آدم میں رکھا تھا۔ یہی وہ آدم ہے جس کو وہ خاص امانت سونپی گئی تھی، جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے کہ وہ امانت جسے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی آدم کی فطرت میں معرفت الہی کا بیج رکھا گیا تھا، اور سب سے بڑی بات کہ اس آدم کے اندر اللہ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا، اور اسی آخری آدم کی نسل سے آخری نبی علیہ السلام تشریف لائے، اور نبوت کا سلسلہ بھی آخری آدم کی نسل میں ختم ہو گیا۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ اتنا بڑا گفٹ ہے جو اس امت کو دیا گیا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ معرفت الہی کا بیج اپنے سینے میں لے کر یہاں آتا ہے، اور جب وہ بیج خوش قسمتی سے پھوٹ پڑتا ہے تو انسان شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کے راستوں سے ہوتا ہوتا دیدار الہی تک پہنچ جاتا ہے، یعنی جہاں سے آیا ہے وہاں واپس چلا جاتا ہے۔ یہی ہے انسان کا اللہ کی طرف لوٹنا، یہی ہے وہ فضیلت جو صرف اسی آدم کو اور اس کی اولاد کو عطا کی گئی۔ یہی ہے وہ علم جس کے بارے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے خود کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا۔ یہی وہ راز ہے جو انسان کے اندر دفن ہے، اور اس راز کو کھوجنے انسان اس دنیا میں آیا ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے خود کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں، اور رحمت خداوندی آپ کے گھروں پر سایہ فگن رہے۔ اللہ حافظ۔